الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سیدنا و نبینا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بعد از حمد و ثنا اللہ جل مجدہ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس ذات والا صفات نے ہمیں آج کے اس پاک اور مبارک دن میں اپنے اس عظیم گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ احباب ذی وقار، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم پچھلے 3 جمعے کے خطبات میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی شہباز لامکانی غوث السمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کے مقام کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے میں یہ ہمارا آخری خطاب ہے اور میں یہ بات آپ احباب کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے فیوز ہیں وہ 3 طریقوں سے دنیا میں اجاگر ہوئے ہیں، دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں۔ ایک طریقہ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، دوسرا طریقہ جو ہے وہ ولایت عامہ ہے، اور تیسرا طریقہ جو ولایت خاصہ ہے۔ انبیاء کی ذات گرامی سے، پھر ولایت خاصہ کے ذریعے، اور پھر ولایت عامہ کے ذریعے۔ یہ 3 طریقے ہیں کہ جن طریقوں سے اس رب ذوالجلال کا جو فیض ہے، اس رب ذوالجلال کے جو کمالات ہیں وہ عام لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی مثال جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ مثال کیا؟ وہ رب ہے نا، تو اس کی تعریف کیا ہے کہ لا ند لہ ولا ضد لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ۔ وہ رب ہے جس کی نہ کوئی ند ہے، نہ کوئی ضد ہے، نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، وہ رب ہے۔ اور رب یہ کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، فرمایا کہ اللہ کی مثال بہت ہی اعلیٰ ہے۔ مثال کیا؟ یعنی کہ جس کے ذریعے آپ اپنے رب کو پہچان سکیں، وہ ذریعہ وہ کیا کہلاتا ہے؟ مثال کہلاتا ہے۔ وہ ذریعہ کیا کہلاتا ہے؟ مثال کہلاتا ہے، کہ جس کے ذریعے آپ اپنے رب کو پہچان سکیں اس کو مثال کہتے ہیں۔ اب وہ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ اس بات کو حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب رسالہ روحی شریف میں لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بداں چو نور احدی از حجلہ تنہائی وحدت بر مظاہر کثرت ارادہ فرمود۔ فرماتے ہیں کہ جب اس ذات نے تنہائی سے وحدت، جب وہ تنہائی کے حجرے سے نکل کر پھر اس نے کثرت میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا، ظہور فرمایا، تو حسن خدرہ بجلوہ بصفائے گرم بازاری نمود۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے
جلووں کا بازار، اپنے حسن کے جلووں کا بازار گرم کیا۔ برشم جمالش پروانہ کونین با سوزید و نقاب میم احمدی پوشیدہ، جب اس کے حسن کے جلوے عام ہوئے تو تمام جو جہان تھا وہ پروانے کی طرح اس کے جمال کی شمع پہ گرا، پروانے کی طرح اس کے جمال کی شمع پہ گرا۔ فرمایا و نقاب میم احمدی پوشیدہ، تو اس رب نے کیا کیا کہ احمد میں جو میم ہے نا، اس میم کا نقاب اوڑا اور ساری کائنات میں اپنے جلووں کو عام کر دیا، ساری کائنات میں اپنے جلووں کو عام کر دیا۔ اس بات کو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ وہ بے صورت ظاہر اس صورت تھی، کہتے ہیں کہ اس کی تو کوئی صورت نہیں، جب اس نے چاہا کہ کائنات میں میرے جلوے عام ہوں تو اس نے ایک صورت کو منتخب کیا، اور وہ صورت کون تھی؟ وہ صورت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، کہ جب نقاب میم احمدی اوڑا اور اس جہاں میں تشریف لے کر آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اللہ کے ذاتی جلوے تمام کائنات میں پھیل گئے، اللہ کے ذاتی جلوے تمام کائنات میں پھیل گئے۔ اب جب پھیل گئے تو اس بات کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت بابا فرید الدین کوٹ میٹھن شریف والے، انہوں نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں کہا۔ فرماتے ہیں کہ محمد محمد پکیندی گزر گئی، محمد محمد پکیندی گزر گئی، احد وچوں احمد ملیندی گزر گئی، احد وچوں احمد ملیندی گزر گئی، اور خدا کو ڈٹھو سی محمد دے اولے، خدا کو ڈٹھو سی محمد دے اولے، محمد محمد دہندے دکھیندے گزر گئی۔ فرماتے ہیں کہ یہ ہم ساری زندگی کیا احمد اور احمد، احد اور احمد، یہ دونوں ملاندے ہوئے گزر گئی، کہ ہم نے اس رب کو پہچانا، احد کو پہچانا احمد کے میم کے پردے میں، اور فرماتے ہیں کہ پھر محمد کے جو اولا تھا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سراپا تھا، خدا کو ڈٹھو سی محمد دے اولے، یعنی ہم نے خدا کے سراپے کو مصطفیٰ کے سراپے میں دیکھا ہے، ہم نے خدا کے سراپے کو مصطفیٰ کے سراپے میں دیکھا ہے۔ اب ذرا اس بات کو قرآن کے کنسپٹ سے ذرا سمجھے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانساروں سے جو ہے وہ بیعت لی، تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، فرمایا کہ وہ جو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، تو فرمایا کہ اے محبوب یہ آپ کے ساتھ بیعت نہیں کر رہے تھے، یہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، یہ آپ کے ساتھ بیعت نہیں کر رہے تھے، یہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے۔ کیوں؟ فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ تھا۔ کیا؟ حضرت عمر فاروق کا ہاتھ، حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ، پھر جو ہے باقی صحابہ، پھر ان کا ہاتھ، پھر باقی صحابہ کے اوپر 70 صحابہ یا اس سے زیادہ، وہ صحابہ، اور آخر میں سب سے اوپر ہاتھ کس کا تھا؟ محمد مصطفیٰ کا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ محبوب ید اللہ فوق ایدیہم، تیرا ہاتھ نہیں بلکہ وہ اللہ کا ہاتھ تھا جو ان کے ہاتھوں پہ تھا۔ مطلب کیا کہ محبوب لگ یہ رہا تھا کہ وہ تیرا ہاتھ ہے، وہ تیرا ہاتھ نہیں، وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ یہ محمد کا سراپا ہے، یہ محمد کا سراپا نہیں، یہ بلکہ خود اللہ جلوہ گر ہے لوگوں کے سامنے، اللہ جلوہ گر ہے لوگوں کے سامنے۔ تو کون کہتا ہے کہ خدا کو نہیں دیکھا؟ خدا کو کہیں نہ کہیں دیکھا ہے، خدا کو کہیں نہ کہیں دیکھا ہے۔ تو حضرت بابا فرید ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کو ڈٹھوں سی محمد دے اولے، کہ ہم نے پردہ میم میں اللہ کو جلوہ گر دیکھا،
وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، فرمایا کہ محبوب یہ جو کنکریاں تو نے ماری ہیں تو نے نہیں ماری بلکہ اللہ نے خود ماری ہیں، اللہ نے خود ماری ہیں۔ مطلب کیا کہ محبوب سراپا تیرا ہے جلوہ میرا ہے، محبوب سراپا تیرا ہے جلوہ میرا ہے۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں مدینے کی گلیوں میں چل رہا تھا، اچانک میں نے موڑ مڑا تو سامنے والضحا والے چہرے والا آ گیا۔ میں نے جب اسے دیکھا تو یقین جانے اللہ کی قسم مجھے یوں لگا کہ رأیت ربی فی زقاق المدینہ، مجھے یوں لگا کہ رب خود اتر کر مدینے کی گلیوں میں آ گیا ہو، رب خود اتر کر مدینے کی گلیوں میں آ گیا ہو۔ من رآنی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، رب کو دیکھا۔ اب بات آپ کو سمجھ آئی کہ خدا کو ہم نے ایک مثال کے ذریعے دیکھا، اور وہ مثال کون؟ وہ مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے دیکھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اصلیت تو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میری اصلیت میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے، اس کے علاوہ میری اصلیت کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جس نے میرے کمال دیکھنے ہوں، کمالات ایزدی دیکھنے ہوں تو سراپے مصطفی کو دیکھ لو۔ اور فرمایا کہ جس نے میرے کمال دیکھنے ہوں، جس نے میرے فیوزات دیکھنے ہوں، جس نے میرا جمال دیکھنا ہو تو میری بھی ایک مثال ہے، اور وہ مثال کون سی ہے؟ فرمایا کہ اے علی جسم کا جسمی، لحم کا لحمی، اے محبوب تیرا جسم، اے علی تیرا جسم میرا جسم ہے، اے علی تیرا خون میرا خون ہے۔ سراپے دو نظر آتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں میری پہچان علی یہ تیرے وسیلے سے ہے، میری پہچان تیرے وسیلے سے۔ پھر یہی پہچان منتقل ہوتی رہی، پھر تمام ائمہ کرام، اور اس کے بعد حضور غوث اعظم تک بات پہنچی، حضور غوث اعظم تک بات پہنچی۔ تو حضور غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لِكُلِّ وَلِيٍّ قَدَمَهُ، فرمایا کہ ہر ولی کا کوئی نہ کوئی قدم ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی کے قدم پر ہوتا ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ قَدَمٍ نَبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، اور فرمایا کہ میرا جو قدم ہے وہ میرے اپنے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے ان کو فیوزات، کمالات اور جمال بخشا تھا، سن کا پورا پورا پرتو اللہ نے مجھ کو عطا کر دیا ہے۔ اب محمد مصطفیٰ کی ذات کی جو صفات ہیں، جو کمالات ہیں، وہ کائنات میں قیامت تک وہ میری ذات سے ہی ظاہر ہوگی، اور لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو میری ذات کے اندر ہی دیکھیں گے۔ اب بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ ظاہر ہوا محمد مصطفیٰ کی ذات سے، محمد مصطفیٰ نے اسے منتقل کیا ولایت خاصہ میں، اور ولایت خاصہ منتقل کہاں پہ ہوئی؟ حضرت علی المرتضیٰ کی ذات۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ سے وہ ساری صفات، وہ جلوے، وہ کمالات، وہ فضائل، وہ سارے منتقل ہوتے گئے ولایت کے ذریعے، اور یہاں تک کہ یہ ولایت خاصہ پہنچی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے خود کہا، فرمایا کہ میں جو ہوں یہ پرتو ہوں کس کا؟ اپنے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر شاہ فرمایا، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو اتنے زیادہ کرامات عطا کی، اتنے زیادہ فیوزات عطا کیے کہ قیامت تک اگر کوئی گنتا رہے تو وہ گن نہیں سکتا، گنتا رہے تو گن نہیں سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جا رہے تھے، اس بات کو ہمارے جتنے مشائخ ہیں انہوں نے اس بات کو لکھا بھی اور سارے اس کے قائل بھی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ تشریف لے کر گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جبریل امین جو تھے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا پہ چھوڑ دیا،
اور کہا کہ اس سے آگے میری پرواز نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے آگے چلے تو ارشاد فرماتے کہ رف رف ظاہر ہوا، میں رف رف پہ سوار اللہ کے حجابات عظمت میں جو ہے وہ سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک جگہ پہ جا کے وہ رف رف پہ رک گیا۔ جب وہ رف رف رک گیا تو کہتے ہیں کہ وہاں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ان کی روح پاک ظاہر ہوئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کندھے پر اپنا پاؤں رکھا، اور باقی جو سفر تھا حریم کبریا تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے کندھوں پر بیٹھ کر وہ سفر طے کیا، اور فرمایا کہ اے شیخ عبد القادر، کہ جس طرح میرا قدم تیرے قدموں پر ہے، جس طرح میرا قدم تیرے کندھوں پر ہے، اے شیخ عبد القادر جیلانی، قیامت تک تیرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر رہے گا۔ اس لیے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اعلان کیا کہ قدمی ھذا علی رقبۃ لکل ولی اللہ، فرمایا یہ جو میرا قدم ہے یہ ہر نبی کی گردن پر ہے، جو گردن سر جھکا لے گا اس کو ولایت ملے گی، اور جو انکار کر دے گا اس کو ولایت کبھی مل ہی نہیں سکتی۔ قیامت تک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ شہنشاہیت جو ہے وہ قائم ہے۔ تو قادریوں تمہیں مبارک ہو کہ جو اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتے ہیں نا، تمہیں مبارک ہو، کس لیے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تیرا کوئی مرید بھی بے ایمان ہو کر اس کائنات سے نہیں جائے گا، کوئی بھی مرید بے ایمان ہو کر اس کائنات سے نہیں جائے گا۔ فرمایا مریدی لا تخف واشن و انی عزومن قاتل عند القتال، فرمایا مرید اگر تو میرا مرید ہے تو پھر کبھی زمانے میں گھبرانا نہ، ڈرنا نہ۔ وہ کس طرح جو ہے مرید جو ہے وہ کس طرح کم ہو سکتا ہے کہ جس کا پیر سیدنا عبد القادر جیلانی سب سے اعلیٰ ہو۔ فرمایا اگر تمہاری کسی کے ساتھ دشمنی ہے اور حق کے لیے تو ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے تو گھبرانا نہ، انی عزومن قاتل عند القتال، میرا مرید اگر مجھے مشرق میں پکارے تو میں مشرق میں حاضر ہوتا ہوں، اگر مغرب میں پکارے تو میں مغرب میں حاضر ہوتا ہوں، اور میں بڑا عزومن قاتل ہوں کہ جب کوئی حق اور باطل کا معرکہ ہوتا ہے اپنے مرید کے سر پہ کھڑا ہوتا ہوں اور اس کی طرف سے جتنی جنگ ہے وہ میں خود لڑتا ہوں۔ اور پھر فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی، فرمایا کہ اے مرید گھبرانا نہ، اللہ میرا رب ہے، اور اللہ نے یہ جتنے بھی مقامات قرب ہیں اللہ نے خود مجھے عطا کیے ہیں، وہ میری محنت سے نہیں ہوئے، یہ جو میری ولایت ہے یہ کسبی نہیں، یہ وہبی ہے، اللہ نے مجھ کو چنا ہے اس ولایت کے لیے۔ اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی، اللہ نے مجھے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ کوئی اس مقام اور مرتبے تک پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، وہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو فرمایا کہ مرید کبھی گھبرانا نہ، لا تخف، لا تخف کا جو فرمان ہے یہ قیامت تک ہے، جو بھی قادری ہے اس کو مبارک ہو کہ اگر وہ مرید کامل ہے تو اس کا پیر بھی کامل ہے، اور اس کا پیر ہر وقت اس کے سر پہ موجود ہے اگر وہ قادری ہے، قادری سلسلے میں۔ پھر ارشاد فرمایا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو تھے نا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کوئی ایسے نہیں تھے کہ کسی جگہ آپ نے کوئی آستانہ کھولا ہوا ہو اور کوئی تعویذ لینے کے لوگ آ رہے ہوں، آپ لوگوں کے جن نکال رہے ہوں، لوگوں کو جو ہے وہ بیٹے دے رہے ہوں، وہ لوگوں کے گھروں کے حالات بتا رہے ہوں، کوئی اس طرح کے پیر نہیں تھے۔ کیسے تھے؟ آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ تقریباً 90 سال آپ کی عمر مبارک، اور آپ کی عمر مبارک کے آخری سال میں آپ جو ہیں وہ اپنے جامعہ میں 3 جو اسباق تھے وہ خود پڑھایا کرتے تھے، اور آپ کی جو جامعہ تھی نا، جامعہ بغدادیہ، اس میں 13 علوم تھے جو پڑھائے جاتے تھے، اور آپ جو ہیں آخری وقت تک آپ جو ہیں وہ خود جو ہے ان علوم کی نگرانی کرتے رہے اور خود بھی جو ہے وہ علوم پڑھایا کرتے تھے۔
تو شریعت کے خلاف تو آپ کبھی کوئی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے، شریعت کے خلاف کبھی بھی آپ کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور مجلس واعظ کا یہ حال ہے۔ علی ابن حیتی یہ آپ کے ایک مرید خاص خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شیخ کی مجلس میں 70,000 سے زیادہ مجمع ہوتا، اور 70,000 سے زیادہ مجمع سپیکر نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں۔ فرمایا کہ جس طرح پہلی صف میں آدمی موجود وہ آپ کی آواز سنتا تھا، ایسے ہی اس مجمع میں شریک جو آخری صف میں آدمی ہوتا تھا وہ بھی آپ کی آواز سنتا تھا۔ اور ارشاد فرمایا کہ وہاں حال یہ تھا کہ اتنا آپ کا واعظ جو ہے وہ دل نشین ہوتا تھا، اثر انگیز ہوتا تھا کہ آپ کے واعظ کے دوران اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت سے 40 لوگ جو ہیں وہ ان کے جنازے اٹھتے، جن کے دل پھٹ جاتے اللہ کی حیبت سے آپ کی گفتگو کے دوران۔ اور اس 70,000 کے مجمع سے جب آپ واعظ کرتے تو 40 جنازے وہاں سے نکلتے، اس قدر آپ کا جو انداز تھا وہ پرکیف تھا۔ اور آپ کی بیعت، اب دیکھیں آپ کا جو زمانہ تھا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا، اس زمانے میں جو سلاطین تھے وہ آپس میں لڑتے تھے، عباسی خلفاء کا دور تھا، اور سیاسی چپکلش تھی، باطنی فرقہ بھی اس وقت بہت زوروں پہ، گمراہی بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جب لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، اب واعظ و نصیحت جو ہے یہ کوئی مستقل جو تربیت کا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ 70,000 لوگ موجود ہیں، انہوں نے واعظ سنا، واعظ سننے کے بعد چلے گئے اور رابطہ نہ رہا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے 70,000 کی زندگی بدل گئی۔ یہاں سے سنا، باہر نکلے بس وہ غائب ہوگی، سنی بات بس انسنی ہوگی، زندگی ان کی نہیں بدلی۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رہے، ضروری ہوتا ہے کہ رابطہ رہے۔ پھر مدارس تھے، مدارس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ خاص ایک مناپلی ہوتی ہے، مدارس میں تربیت نہیں کروائی جاتی بلکہ کیا نصاب رٹایا جاتا ہے، وہاں انسان کا اخلاق نہیں بدلتا بلکہ انسان کو چند فنون آ جاتے ہیں اور وہ کچھ کتابیں پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا کیا؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے عمومی اصلاح و تربیت کا کام، اس کے لیے ضروری تھا کہ کسی روحانی انقلاب کو برپا کیا جائے، اور اس روحانی انقلاب کو برپا کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ لوگوں کو کسی ایسی ہستی کے ساتھ کہ جو دین شریعت کو جانتا ہو، اس ہستی کے ساتھ ان کو وابستہ رکھا جائے تاکہ وہ لوگ اپنے دین پہ چلیں، شریعت کو سمجھیں، اور ان کے اندر دین پہ چلنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اور یہ جذبہ فقط بیعت کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور ویسے سکول کے ذریعے یا خطبات کے ذریعے جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک پورا سلسلہ شروع کیا جسے سلسلہ قادریہ کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ساؤتھ افریقہ، پھر اس کے بعد سماٹرا، اور پھر بہت ساری دنیا کے سارے ملکوں میں پھیلتا گیا، یہاں تک کہ پورے ایشیا میں بھی یہ سلسلہ جو تھا سلسلہ قادریہ یہ پھیل گیا، اور اس کے فیوز و برکات جو ہیں وہ سب نے وصول کیے۔ اب اس سلسلے کا کیا فائدہ ہوا؟ سلسلے کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ جنہوں نے ڈائریکٹ آپ کے خطبات نہیں سنے، وہ لوگ جنہوں نے مدارس میں نہیں پڑھا، لیکن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ ان کا بیعت کا جب سلسلہ ہوا تو انہوں نے آپ کی شخصیت کے زیر اثر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس وقت بھی اور اب بھی اور قیامت تک جو ان کے ساتھ وابستہ ہو گئے، انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدلنا شروع کر دیا۔ آج بھی یہ جو درس ہوتے ہیں، آج بھی یہ جو ذکر کے حلقے ہوتے ہیں، 11ویں شریف کی محفلیں ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری کیا ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ان کے فیوز، ان کے برکات کے صدقے سے لوگ اس سلسلے سے فیض اٹھاتے ہیں۔ مرید جو ہے اس کے لیے پیر کی حیثیت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے خانہ کعبہ کی ہوتی ہے،
کوئی خانہ کعبہ نہ بھی جا سکے، خالی منہ اس کی طرف کر لے تو اس کو پھر بھی فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح مرید جب ارادہ کرتا ہے اپنے مرشد کا، اس کو مرشد سے ملاقاتیں ظاہری نہ بھی ہو، اگر اس کا دل مرشد کی طرف سے ہو گیا تو وہیں سے فیض و برکات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج بھی اگر روحانی طور پہ لوگ زندہ ہیں، ان کے اندر کوئی شریعت کی اتباع کی بات ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی رسول کی محبت ہے، تو یہ سلسلہ قادریہ کے فیض کی وجہ سے ہے، اور سلسلہ قادریہ کے فیض کی وجہ سے باقی سارے سلسلے جو ہیں وہ معرض وجود میں ہیں۔ ہر سلسلہ اپنی جگہ بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے، لیکن یہ جو مدر انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ قادریہ ہے، سلسلہ قادریہ۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سلسلہ قادریہ کے ذریعے قیامت تک آپ لوگوں کی رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ اور باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن وقت پھر جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اگلے جمعے سے ہم نے جو ہے وہ دیگر موضوعات جو ہیں ان پہ گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر کبھی موقع دیا تو پھر اس حوالے سے شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے دوبارہ کہیں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔